اللہ نے کہا قال فخذ اربعتن، تو پکڑو 4 من الطیر، پرندوں میں سے 4 پکڑو. تو 4 پرندے کیا پکڑے؟ تفسیر میں آیا مور، مور کو کیا بولتے انگلش میں؟ پیکاک. مرغا کاک، کوا کبوتر، کرو کاک ڈو اور پیکاک، 4 لو. دیکھو اللہ کی قدرت، غور سے سنیں، غور سے سنیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. فسرہن الیک، یعنی ان کو اپنے طرف ہلا لو. یعنی تفسیر میں آیا کہ ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کر کر اچھا ان کو مکس کر لو. کبوتر کا گوشت، کبوتر کے پر، کبوتر کے ہڈیاں، کوا کبوتر پورا ملا لو. ملانے کے بعد ثم جعل، پھر کر دو یعنی رکھو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، 4 پہاڑ تھے، ہر پہاڑ پر رکھو، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک ایک حصہ. چاروں ملا لیے، گوشت کا کیا بن گیا ہو؟ 4 گوشہ ملا کر، ہاں خیمہ پورا 4 کا ملا کر، اس میں پر بھی تھے، گوشت ہڈی بھی تھی، گوشت بھی تھی، 4 پہاڑوں پر رکھ دو. ثم، پھر اللہ دیکھو، تم دیکھنا چاہتے ہو میں کیسے جلاتا ہوں، میں تم کو تمہارے ہاتھ سے میں بتاؤں گا کہ میں کیسے جلاتا ہوں. You want to see how I give life to the dead. So I will make you the person who gives the life here. ثم، پھر ادعوہن، ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے، اپنے پیروں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو اب کیا کیے ابراہیم علیہ السلام؟ ذبح کیے، ذبح کر کے ان کے پروں کو، ان کے گوشت کو جس طرح اللہ نے کہا کر کر 4 پہاڑ پہ رکھ کر آ گئے. ان کی جو منڈیاں تھیں، ان کے جو سر تھے، منڈیاں ہمارے چنئی کی سب کون کون سنتے ہیں کہ 4 سر، مور کا سر، مرغے کا سر، کوے کا سر اور کبوتر کا سر رکھ لیے ہاتھ میں، رکھ لے کر ثم ادعوہن، پکارے، کوا، کوا مر گیا، کوا زندہ ہے مر گیا، مر گیا، مردہ، مرغا مردہ، کوا مردہ، 4 مردے. لیکن مردہ سنتا نہیں، جب اللہ سنائے تو مردہ بھی سنتا ہے، زندہ بھی سناتا ہے. یہاں سائنٹیفکلی how it is possible that all this Quran is against science. No, 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 no. The creator of science, when he wish, he can do it. تو وہ مردہ نہیں سنتا، اسے کیا سنے گا، لیکن اس کو سنانے والا اللہ تبارک و تعالی. میں مردے کو کہاں آواز پہنچاؤں گا، میری آواز پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی، ہر چیز کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. سمجھ میں اللہ کی قدرت کبھی ہم نہیں چھوڑنا. کب چھوڑیں گے بھائی اللہ کی خود. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ ہونے کے بعد وہ لوگ، بولتا ہے اس کا پوترا، ابو جہل کا پوترا، سگا پوترا نہیں، اخلاق میں پوترا، موٹے، کیا بولیں گے موٹے کی حالت کیا ہوگی. جو ہماری عبادت گاہوں کو، یعنی ہمارے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے جو ہماری عبادت گاہوں کی توہین کیے، توڑے، ان کے بچوں کو ہم بدلہ لیں گے. انہیں بدلہ لیں گا کہتے ہم. درے سال بیٹے پٹ منڈی جاتے ہی تم نہ منڈی پکڑ کو ہلانے جاتے ہیں. کس کے ساتھ لڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر. مجھے لوگوں کی باتوں پہ غصہ نہیں آتا، ہنسا آتا. اب پل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت ہوگی تو کیا ہوگا. تو یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اتنا اللہ کے خلاف بولنے والے، حضور کے خلاف کرنے والے، بدر میں مر گئے. ان کی لاشوں کو سڑے کنویں میں پھینک دیا گیا. حضور جب مدینہ واپس ہو رہے تھے، ان لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے، کھڑ کر کہا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ،
جو تھے ان کو پکار کر حضور نے کہا میرے اللہ نے مجھے وعدہ جو کیا تھا کامیابی کا مجھے دے دیا، تم کو جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ملا کیا؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، سڑے کنویں میں ان کی لاشیں ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ یہ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں۔ کیسا سنے؟ سنانے والا اللہ، یہ بات جا کر سنانے والا اللہ، وہاں سے ان کو سننے رکھنے والا اللہ۔ اللہ جب کرتا ہے وہاں شک نہیں کرنا۔ تب یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر کٹ گئے، گوشت کٹ گئے، سب کٹ گئے، اب پکار رہے ہیں مرغا، مور، کوا اور کبوتر۔ تو تفسیر میں آیا ان لوگوں کے ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت جمع ہوا، خون جمع ہوا، پر جمع ہوئے، اور یہ چاروں پرندے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے قدموں سے اڑتے ہوئے بات چلتے ہوئے آئے، منڈیاں ہاتھ میں تھیں۔ تو کبوتر کی منڈی آگے کرتے کبوتر سامنے آتا، تفسیر میں آیا، مور کی منڈی آگے کرتے مور آتا، پھر دوسرے کی صورت چہرہ سر آگے رکھتے وہ آتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام بعد میں ہر ایک کا سر اس کے جسم سے لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے لیے مرنے کے بعد زندہ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کو تو بس کن کہنا ہے، تمہارے ہاتھ سے ہی اللہ کر کے بتا دیا کہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو بالکل شک نہیں کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک دعا آ رہی ہے دل سے، اللہ وہ چار مرے ہوئے پرندوں کو تو زندہ کر رہا ہے، ہمارے دل بھی مر گئے ہیں، اللہ ان دلوں کو تو زندہ کر دے مولا، اس تفسیر کی برکت سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے دل میں ایمان کو زندہ کر دے، ہمارے دل میں یقین کو زندہ کر دے۔ اللہ کی قدرت پر کبھی شک نہ کریں۔ ہاں اللہ کرتا یا نہیں، دلیل ہے کیا دیکھ لیں۔ اب یہاں پر دلیل ہے کیا؟ دلیل ہے تو اللہ کی قدرت ہے، دلیل کے بغیر اللہ کی قدرت ہوتی وہ نہیں بول سکتے۔ وہ بت دیتا کیا؟ وہاں اللہ کی بات نہیں لانا، بھائی اللہ چاہا تو بت نہیں دیں گا کیا؟ ابھی انہوں تفسیر سن لیے، وہ بت دلیل ہے؟ بت دیں گا دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ جہاں دلیل ہے وہاں دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاسین میں کہتا ہے، یہ مشرکین، یہ آیت حضور پڑھ رہے ہیں نا، مکے کے مشرکوں کو ایک بڑا پرابلم کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک خدا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک خدا اٹھا کو، اسے اٹھا کو، اسے اٹھا کو رکھنا کا تو ایک خدا نہیں کر سکتا، وہ خدا تو کن فیکن پہ کر رہا ہے، تم اپنے آپ پر اس خدا کو قیاس کر رہے ہو، لیکن وہ خدا اس طرح نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اسباب جو ہیں، اللہ جو اسباب بنایا نا، ایسا بچہ پیدا ہوتا، وہ ایجوکیشن رہا تو جاب ملتا، وہ پیسے رہے کہ تو زندگی اچھی ہوتی، وہ شکر نہیں کھائے کہ تو گردہ سلامت رہتا، یہ اسباب۔ لیکن اللہ ہمیشہ اسباب کو فالو کرنا اللہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ایمان لے کر مانگیں گے ملے گا۔ پہلا ڈاؤٹ وہ تھا ان کو کہ ایک اللہ کیسے کرتا، اور دوسرا کیا تھا، ہم مر کر مٹی میں ملنے کے بعد پھر سے کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں پر یہ اسباب میں کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ اسباب کو زیادہ دیکھیں گے اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا چھونگا نہیں، جب اللہ سے مانگیں گے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، وہ نام لے کر پکارو اللہ بچائے گا۔ گناہ تمہارے چھپانے ہیں، یا ستار یا ستار یا ستار بولو اللہ چھپائے گا۔ تو آپ کی حفاظت ہونی ہے، یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ پکارو اللہ حفاظت کرے گا۔ تم پر رحم ہونا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان پکارو اللہ رحم کرے گا، کرتا۔ جب اللہ سے مانگیں اسباب کو نہ دیکھیں، آپ بولیں وہ نوکری مل کو میری زندگی اچھی ہو جانا، اس سے اچھی نوکری دے کر اللہ زندگی بنائے گا۔ تو یہ یاسین میں لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ انسان میرے لیے مثال دے رہا ہے
کہ کیسے اللہ گلی ہوئی ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا. وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنے آپ کو بھول گیا. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہڈیاں بھوسا ہونے کے بعد پھر ان کو زندہ کرے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب تبھی ہڈیاں ہی، ہم کو جب بنایا ہڈیاں بھی نہیں تھے نا، اب تو ہڈیاں تھیں، وہ ہڈیاں سڑ گئی ہیں، ان کو بنانا ہے. لیکن بھول گیا کہ پہلے جب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، زیرو. وسیم پھر قیامت کے دن وسیم کو بنائے گا تو وسیم کی ہڈی کہیں نہ کہیں مٹی میں ہوگی، وسیم کا گوشت کہیں مٹی میں ہوگا، وسیم کی روح کہیں ہوگی. لیکن جب وسیم کو بنایا تھا تو زیرو نا. تو ری بلڈ کرنا، ہی سو چیزاں رکھ کر بنانا آسان ہے، شروع سے بنانا مشکل ہے. وہ بھول گیا، پوچھ رہا ہے کہ پھر سے زندہ کریں گے کیا؟